بسم اللہ الرحمن الرحیم 615 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے 7 سال پہلے ایک بچہ یثرب کے سردار سیاد کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ بچے کے والدین یہودی تھے، بچہ پیدائشی کانا تھا۔ جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا گیا تو یثرب کے لوگوں میں مشہور ہوتا گیا، کیونکہ اس کے ارد گرد بہت ہی عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پھر 622 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یثرب تشریف لائے تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا۔ سیاد فوت ہو چکا تھا، اس کی یہودی بیوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہو چکی تھی۔ ان کے بچے کا نام صاف اور بعض روایات میں عبداللہ لکھا گیا ہے، لیکن بعد میں یہ صرف ابن سیاد کے نام سے مشہور ہوا۔ 8 سال کی عمر میں یہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں جو کہ مجھے آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں۔ یہ باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی متواتر پہنچ رہی تھی کہ ابن سیاد لوگوں کو مستقبل بتاتا پھرتا ہے، اس کے علاوہ پر اسرار حرکتیں کرتا ہے۔ ایک دن ابن سیاد کی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور حضور سے کہنے لگی کہ میرے بچے کے حالات پر غور فرمائیں۔ حضور پاک اس عورت کی بات پر خاموش رہے۔ ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا، مدینہ میں بہت مشہور ہو چکا تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے، کیونکہ بعض اوقات کہانت کرتا تو جھوٹ اور سچ بولتا رہتا تھا۔ اس کی باتیں لوگوں میں پھیلتی گئیں اور مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے حالات پر بھی نظر ڈالی جائے کہ اس کے معاملے کی وضاحت ہو جائے۔ ابن سیاد ایک دن بنو غلم کے قلعے کے قریب کھیل رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے گروہ کے ساتھ اس کے پاس تشریف لائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1255 اور 7355، جبکہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 7344 میں روایت بیان ہوتی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ سے مارا۔ پھر ابن سیاد کو کہنے لگے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے ان کی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ تو ابن سیاد نبی کریم سے کہنے لگا کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم اس سے کہنے لگے کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد کہنے لگا میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ تو ابن سیاد کہنے لگا وہ الطاق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ذلیل ہو جا، تیری قدر بڑھ نہیں سکتی۔ تو صحابہ کہنے لگے ہمیں اجازت دیں، ہم اس کی گردن اتار دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ رہنے والا ہے تو تم لوگ اس پر مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں تو اس کے قتل میں آپ کی کوئی بھلائی نہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اس کی حقیقت کو مختصر طور پر یوں ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس میں مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان لیا گیا تھا۔ اس کے حالات بڑے مختلف تھے اور اس بنا پر صحابہ کرام کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختلاف تھا۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ابن سیاد ایک درخت کے نیچے بیٹھا کچھ عمل وغیرہ کرنے میں مصروف تھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ ابن سیاد پر تب شیطان اترا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے پیچھے چھپ گئے اور ابن سیاد کی باتیں سننے لگے۔ ابن سیاد کے ہونٹ مسلسل ہل رہے تھے۔ باغ کے دوسری طرف سے ابن سیاد کی ماں آئی اور حضور کو دیکھ کر کہنے لگی اے صاحب دیکھو یہاں تمہارے پیچھے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ ابن سیاد نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اچھل کر کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آج اگر ابن سیاد کی ماں نہ آتی تو اس کا معاملہ واضح ہو جاتا۔ مدینے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد پر کہانت کا اثر تھا یا اس کے پاس شیاطین آتے تھے جو اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے۔ دراصل نبی کریم نے ابن سیاد کے معاملے میں سکونت اختیار کیا تھا کیونکہ آپ کی طرف یہ وحی نہیں کی گئی تھی
کہ ابن سیاد کی کیا حقیقت ہے، جبکہ کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ مثلا حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہی اس بات کا اقرار کرتے اور نہ ہی انکار۔ ابن سیاد جب بڑا ہوا تو اپنا دفاع کیا کرتا یہ کہہ کر کہ میں دجال نہیں ہوں، کیونکہ مجھ میں وہ نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دجال کی صفات بتائی ہیں وہ اس میں نہیں پائی جاتی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 5210 میں ہے کہ ابن سیاد اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتا تھا میں جانتا ہوں کہ دجال کہاں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں جو کچھ ہے اور یہ کہ ابن سیاد ہی دجال ہے کے درمیان جمع اس طرح ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے دیکھا بائنی دجال تو وہی ہے اور ابن سیاد شیطان ہے، جو کہ دجال کی شکل میں اس مدت کے درمیان ظاہر ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ اصبہان کی طرف جا نکلا اور وہاں اپنے قرین کے ساتھ جا چھپا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا جس میں اس کا خروج ہوگا۔ تقریباً سبھی مفسرین کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ ابن سیاد دجال ضرور تھا لیکن وہ دجال اکبر نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن سیاد کے بارے میں گمان بھی نہ کرتے کہ وہ دجال ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جن 30 دجالوں کے آنے کی خبر دی ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوں گے، ابن سیاد ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لیکن وہ دجال اکبر نہیں ہے جو قیامت کے قریب نکلے گا۔ یہ قول سب سے معقول مانی جاتی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ابن سیاد کافر و کاہن تھا، لیکن آخری عمر میں مسلمان ہوا، اس نے حج بھی کیا اور جہاد میں بھی حصہ لیا۔ خیر، ابن سیاد کی حقیقت مبہم تھی۔ فتح الباری کے امام لکھتے ہیں کہ ابن سیاد دجال اکبر نہیں تھا بلکہ ان دجالوں میں سے ایک تھا جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا تک ابن سیاد مدینہ منورہ میں رہا، اس کے بعد وہ ایک دن کہیں غائب ہو گیا اور پھر کبھی کسی کو نظر نہ آیا۔